نہیں آتی شہزادے کو، اور اگر شہزادہ دین حاصل کر لے نا تو پھر پوری دنیا میں کوئی مولانا روم بن کے نکلتا ہے تو کوئی سلمان فارسی بن کے نکلتا ہے، کوئی عبد الرحمن جامی بن کے نکلتا ہے۔ تو ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ آپ کے والد محترم اور آپ شاہ خازم بہت بڑے بادشاہ ہیں جو بلخ کے بادشاہ تھے، آپ ان کے نواسے ہیں۔ آپ کے والد محترم کی نیکی دیکھ کر، آپ کی پاکیزگی دیکھ کر رشتہ بھیجا، قبول ہوا۔ جب ماں اور باپ نیک ہو نا پھر اولاد بھی مولانا روم پیدا ہوتی ہے۔ ماں اور باپ نیک ہو۔ یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں، حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں کئی بار میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی والدہ محترمہ کے کنیت تھی ام الخیر، باپ کی کنیت تھی ابو صالح۔ ام الخیر کا مطلب ہے بھلائیوں کی ماں، ابو صالح کا مطلب ہے نیکوں کا باپ۔ جن کی ماں بھلائیوں کی ماں ہو اور باپ نیکوں کا باپ ہو پھر بیٹا غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی نہیں، ماں باپ کا اثر ہوتا ہے اولاد پر۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں مختصر کروں، آپ کو اللہ نے علم دین کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے حاصل کیا، اور وہاں سے نکلتے نکلتے کونیا پہنچے۔ کونیا ترکی کے اندر ایک شہر ہے، وہاں جب پہنچے نا تو ایک فقیر تھا جس کا نام شمس تبریز تھا۔ فقیر تھا شمس تبریز۔ وہ ایسا فقیر تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک مرید چاہیے، دوسرا بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چاہیے جسے میں اپنا حال اس کے اندر ڈال دوں، جسے اپنا آپ اسے دے دوں۔ ایک مرید چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے ایک مرید چاہیے، میں نے اور مرید نہیں کرنے۔ آپ نے فرمایا جاؤ روم کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر ایک محمد نام کا ہے جسے دنیا مولانا روم کہے گی، جاؤ اسے جا کے مرید کر لو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فقیرانہ حال میں پھرتے ہیں گلیوں میں، مولانا روم کو ڈھونڈتے کبھی دیکھا ہے ایسا پیر جو مرید کو ڈھونڈ رہا ہو؟ او مرید پیر کو ڈھونڈتے تو دیکھے ہیں، لیکن کبھی کسی نے پیر کو بھی دیکھا ہے وہ مرید کو ڈھونڈتا پھرے؟ تو کیسا وہ مرید ہوگا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، ایک جگہ پر ملاقات ہوگی، پھر آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ ابھی بیت نہیں ہوئے تھے، صرف بیٹھتے تھے۔ اچھا ہوا کیا، ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، دو روایات مشہور ہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو ایک حوض تھا اور پاس بڑی بڑی کتابیں پڑی تھیں، اور ان کتابوں کے وہ کچھ کھنگال رہے تھے۔ تو شاہ شمس تبریز تشریف لائے، کہنے لگے کہ اس میں کیا ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے آپ فقیر ہو، مجذوب ہو، آپ کو کیا پتہ اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے اچھا۔ انہوں نے ساری کتابیں پکڑی، ساتھ حوض میں پانی میں پھینک دی۔ حیران پریشان کہنے لگے بابا جی کیا کیا، میری سارے علم، میرے بڑے نکتے ضائع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کہتا تھا نا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے پھر کیا کیا آپ نے؟ دریا کے اس حوض کے اندر ہاتھ ڈالا، ساری کتابیں باہر نکالی، اور نکال کر اس کتابوں کے اس طرح جھاڑتے ہیں تو اندر سے پانی نہیں، اندر سے مٹی اڑتی ہے، ایک ایک لفظ باقی ہے۔ تو پوچھتے ہیں حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تو کہتا تھا اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، اس بات کا تجھے علم نہیں ہے۔ اس بات کو اگر میں نہیں جانتا تھا تو اس بات کو تو نہیں جان سکتا۔ تو کہنے لگے حضور میں کیسے جانوں گا؟ آپ نے فرمایا یہ دنیا کا لبادہ چھوڑ کر تمہیں فقیری میں آنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ نے کیا کیا کر دیا ہے۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے مولوی، لیکن جب پیر سے ملاقات ہوئی نا پھر پتہ کیا بنے؟ مولانا روم خود فرماتے، آپ فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ وہ فرماتے ہیں یہ مولوی کبھی بھی مولانا نہ بنتا اگر شاہ شمس تبریز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ان کا غلام نہ ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ مولوی ہونا اصل بات نہیں ہے، کسی فقیر کا مرید ہو جانا اصل بات ہے، کسی فقیر کے لڑ لگ جانا اصل بات ہے۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اچھا آپ کو اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے اتنا عشق ہو گیا، اتنا عشق ہوا کہ ان کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتے تھے، ہر وقت ان کے پیچھے جو ان کے مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے تلامذہ تھے، وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمیں تو ہمارے استاد ہی نہیں ملتے۔ اچھا ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے کسی مرید نے ان کو قتل کر دیا تھا، شاہ شمس تبریز کو، کہ یہ ہمارے پیر کو لے کے پھرتا ہے، اور ایک کتاب میں لکھا تھا کہ آپ غائب ہو گئے، دوبارہ ملے ہی نہیں۔ ان کے عشق میں گلی گلی مولانا روم پھرتے ہیں
اور ایک جگہ پر نا ایک بانسری بج رہی تھی، اور اس بانسری کے بجنے سے جب دیکھا نا کہ بانسری بج رہی ہے تو پھر آپ نے مثنوی شریف کا پہلا شعر لکھا، مثنوی شریف کا پہلا شعر لکھا۔ اب وہ پہلا شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ آپ کی ہونی چاہیے، شعر میں نے پڑھنا ہے۔ پہلا شعر آپ نے اپنے مرشد کے عشق میں 50,000 شعر لکھے تھے، اس مثنوی کے 50,000 شعر ہیں، تو پہلا شعر ہی ایسا ہے کہ آپ کی روح تڑپ جائے گی، تو باقی میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوگا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بشنو از نے چو حکایت می کند وز جدائے ہا شکایت می کند۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بانسری کو دیکھا نا کہ بانسری کچھ بول رہی ہے، اور بانسری کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کے کانوں میں پڑتی ہے تو اندر کا درد باہر آ جاتا ہے۔ آپ نے پھر اس بانسری کو لے کر پہلا شعر یہ لکھا، بشنو از نے چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ آپ فرماتے ہیں ارے یہ جو بانسری ہے نا، بانسری، آپ فرماتے ہیں یہ اس کی آواز کو سن، اس کی بات کو سن، یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ وز جدائی ہا شکایت می کند، کہتے یہ تو تمہیں اپنی جدائی کی شکایتیں لگا رہی ہے، اپنی جدائی کی شکایت لگا رہی ہے۔ اب کیسی شکایت ہے؟ آگے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کز نیستا تامرا بابری دائند از نفر میں مرد و زن نالی دائند۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بانسری جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ جب مجھے میرے اس کز نیستاں، نیستاں کہتے ہیں فارسی کے اندر بانس کے جنگل کو، وہ بانسری کہتی ہے جب تجھے مجھے وہاں سے جدا کیا تھا نا، مجھے توڑ کے لائے تھے، وہ کہتی ہے میرے جنگل سے مجھے جدا کیا تھا، از نفرم مرد و زن نالی داند، کہتے اب میری آواز سن کے مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہے ہیں، اپنا رونا تو تو نے رو لیا، لیکن تو نے میری جدائی نہیں دیکھی کہ میں کس سے جدا ہو کر یہاں پر آئی ہوں۔ اچھا یہ بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے، اب میں 4-5 منٹ میں بات کو مکمل کروں، یہ بات کیا ہے؟ آپ فرماتے کبھی بانسری دیکھی ہے؟ بانسری آپ نے دیکھی ہوگی، یہ 1.5 فٹ کی ایک لکڑی ہوتی ہے۔ اچھا لکڑی ہوتی ہے، لیکن یہ 1.5 فٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے نا، اس کو جب اس کے درخت سے جدا کیا جاتا ہے نا تو اسے دھوپ میں خشک نہیں کیا جاتا، اسے چھاؤں میں خشک کیا جاتا ہے۔ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ है, छां विच औखा है। खुश्क होती है वो धूप में नहीं, छांव में खुश्क की जाती है। फिर खुश्क करके उसके अंदर वर्मा डाल के ना उसमें सुराख किए जाते हैं, फिर उसके मुंह में एक डक्का लगा कर ना उसका मुंह बनाकर उसको अपने मुंह में डालकर अपने सीने से आवाज़ निकाली जाती है। फिर ये जो फूंक निकलती है ना, ये फूंक जब इसके सुराखों से बाहर आती है ना, फिर दर्द भरी आवाज़ निकलती है। फिर ये बांसुरी कहती है, ओए तूने मुझे अपने मुंह में लेकर अपना दर्द तो लोगों को सुना दिया, कभी मेरा दर्द भी सुनाना, मैं भी तो छाँव में आके खुश हुई हूँ, धूप में नहीं। मेरे दरख्त से तूने जुदा किया है, तू अपने यार से मिलना चाहता है, बता मुझे मेरे यार से कब मिलाएगा। तो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आगे क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि सीना खाग में शरगा शरगा az firak tab goyam sharga darde ishtiaq। आप फरमाते हैं
کہ وہ کہتی ہے بانسری مجھے تو وہ سینہ چاہیے جس سینے کے اندر درد ہوگا، سبحان اللہ، جس سینے کے اندر درد ہو، مجھے تو وہ سینہ چاہیے، وہ پھونک ملے۔ اچھا ڈنڈے دو ہو، ہے یہ بھی ڈنڈا، ایک اور ڈنڈا ہو، یہ بھی لکڑی ہے وہ بھی لکڑی ہے، 1.5 فٹ کی لکڑی کو رنگ دے کر اسے بھی رنگ دے کر دونوں کو منہ میں لگائیں، اس سے آواز آئے گی، دوسرے سے نہیں آئے گی۔ اچھا اس کی 4 شرح ہیں، 4 شروحات لکھی گئی ہیں۔ تو یہ الحضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب نہری شریف والے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا ایک ظن ہے کہ آواز ایسی نہیں نکل آتی جب تک اس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں ارے تیرے اندر کی آواز ایسے ہی اوپر نہیں پہنچ جاتی جب تک تیرے اندر غم نہ ہوگا، تیرے اندر غم نہ ہوگا تب تک تیری آواز وہاں نہیں جائے گی۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہر کسے کو دور مانداز، آپ فرماتے ہیں ہر کسے کے دور مانند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اپنی اصل سے دور ہوتا ہے نا، پھر دور ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ ملنا ہی چاہیے تھا، مجھے دور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ نے یہ ساری بات کیا کی، آپ نے مثال کیا پیش کیا؟ فرماتے ہیں ارے بندہ خدا یہ میں نے بانسری کی بات نہیں کی، آپ فرماتے ہیں وہ بانسری تیرا روح ہے اور وہ بجانے والا تیرا جسم ہے، سبحان اللہ، یہ جسم تیرا اور بانسری تیری روح ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بانسری تجھے رو رو کے یہ بات کہتی ہے نا کہ مجھے جس سے تو نے جدا کیا تھا مجھے اس سے کیوں نہیں ملا دیتا، تو آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ ارے تیرے جسم کے اندر تیری روح ہے، وہ تجھے رو رو کر یہ کہہ رہی ہے کہ ارے جب سے تیرے اندر آئی ہوں نا اپنا درد ہی سنائی جا رہا ہے۔ کبھی میں تیرے سے پہلے عالم ارواح میں تھی اور وہاں پر بے پردہ اپنے رب کو بھی دیکھتی تھی، اپنے محبوب کو بھی دیکھتی تھی۔ جب سے تیرے اندر آئی ہوں نا اس قید خانے میں اس قفس میں پھنس گئی ہوں، کہتی جب سے یہاں پر پھنسی ہوں نا نہ مجھے میرے یار کا دیدار ہوتا ہے نہ مجھے میرا رب نظر آتا ہے، جب سے تیرے اندر آ گئی ہوں نا میں تو اندھی ہو چکی ہوں۔ کہتی ہے تجھے تیرا رونا تو نظر آتا ہے، کبھی میرا رونا بھی رو، جب تو میرا رونا روئے گا نا پھر تجھے تیرے یار کی وہ یاد آئے گی کہ تیرا یہ درد سن کے سارے رونا شروع کر دیں گے۔ پھر یہ روح کہتی ہے پتہ نہیں کب مرے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہوگا اور مجھے میرے رب کے ساتھ ملنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اصل بات اس روح کی ہے نا، یہ روح تڑپ کے رو رو کے کہتی ہے کہ بندہ خدا میرا مرکز اور تھا، میرا محور اور تھا، میرا گھر تو کوئی اور تھا، لیکن تیرے اندر آ کے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، بے وطن ہو گئی، مجھے تو اب کچھ بھی نہ ملا۔ تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اب تو حال پوچھ نا اس بانسری سے، وہ کہتی ہے اپنا حال تو سناتا ہے کبھی میرا حال بھی سنا دے۔ تو پھر کیا حال ہے؟ ہماری روح بھی کہتی کبھی میرا حال بھی تو سنا، کبھی رات کو پچھلے پیر اٹھ کے، کبھی بیٹھ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے ساز نکال کے، کبھی تو اللہ اللہ کی تسبیح نکال کر، کبھی جسم سے ماورا ہو کر، کبھی میری بات بھی تو کر، کبھی اس روح کی بات بھی تو کر۔ وہ کہتی پھر میں ایسے پردے اٹھاؤں گی، ایسے پردے اٹھاؤں گی کہ میں جہاں پر بھی پھروں میں وہاں پر ہی اپنے رب کو دیکھ لیا کروں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر بندہ اپنے رب سے مل جائے، اس کا وصل ہو جائے اس کے محبوب سے۔ محبوب ہمارا رب ہے، جس نے ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، جو ہم سے پیار کرتا ہے ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے دنیا کی محبت کو ترجیح دے کر اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خدارا ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ مٹی ہے، یہ مٹی میں جا کے مٹی ہوگا، لیکن یہ روح جو ہے نا، روح یہ مٹی نہیں ہوگی، یہ جسم سے نکل کر پھر کیا ہوگا، یہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر آگے پھر اس کی رب سے ملاقات ہوئے گی، رب سے ملاقات ہوگی۔ پھر ادھر سے حکم ہوگا کہ اب اسے قبر میں دوبارہ واپس لے جاؤ۔ جب یہ قبر میں دوبارہ واپس آئے گی نا پھر اسے وہاں پر محبوب کا دیدار کرایا جائے گا۔ میں یہاں پر ایک سوال کروں کہ رب کی بارگاہ بڑی ہے، محبوب کی بارگاہ رب کے بعد ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محبوب کی بات بعد میں ہے، پہلے رب ہے، رب کی ذات بڑی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے، پہلے بڑی بارگاہ میں
इस रूह को ले जाया जा रहा है फिर छोटी बारगाह में। हालांकि होता ये है कि बड़े को मिलने के लिए पहले छोटे को मिलना पड़ता है। यहाँ क्या बात है, पहले बड़े से मुलाकात है फिर उसके बाद वाले से मुलाकात है। तो आवाज़ आती है गल ए नहीं है, गल ये वे बात ये है कि तेरी इस रूह ने जिस्म के शिकंजे में आकर बड़े बड़े ऐब रखे, बड़ा बड़ा कुछ किया। रब चाहता ये है कि जब तेरी मेरे महबूब से मुलाकात हो ना तो तेरे अंदर ऐब कोई ना बाकी रहे। पहले मेरे साथ मुलाकात कर, मुझसे मिल, मेरे नूर से तेरे अंदर के ऐब दाग निकल जाए, तू पाक हो जाए, क्योंकि पाक की मुलाकात अब पाक से होनी है। फरमाया तुझे तेरे महबूब से मिलाने के लिए पहले तुझे पाक करूंगा फिर अपने महबूब की तुझे ज़ियारत करवाऊंगा। पहले तुझे वहां से यहां तक। और जब हम मदीने जाते हैं उम्रा शरीफ करने के लिए तो पहले मक्के जाते हैं फिर मदीने जाते हैं। सुभान अल्लाह। पहले मक्का शरीफ है फिर मदीना है। ये क्या बात है? मौला ये कि फरमाया ये वही बात है, तुझे नहीं पता कि तूने मदीने जाना है, पहले काबे के तवाफ़ करके अपने आप को पाक तो कर ले। सुभान अल्लाह। पहले काबे के तवाफ़ करके अपने आप को पाक तो कर ले, एहराम बांध के ज़रा मेरा मेहमान बन के। अब क्योंकि पहले मेरा मेहमान बन, मैं तुझे बताऊं ना कि तूने महबूब का मेहमान बनना है तो कैसे वहाँ पर जाना है। पहले मेरा मेहमान बन। पहले अल्लाह उसे अपना मेहमान बनाता है। कभी अरफात, कभी मना, कभी सफ़ा मरवा, चक्कर लगवा कर फिर रब कहता है इधर भी जा उधर भी कर, आखिर में अपने सर के बाल भी उतार दे, सब कुछ करवा के फिर काबा देखा है ना। काबे के ऊपर एक परनाला है जिसे मेज़ाब रहमत कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसे मेज़ाब रहमत कहते हैं। वो परनाला, उसके ऊपर जो परनाला है, पता वो किस तरफ है? वो उस तरफ है जिस तरफ मदीना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आपकी थोड़ी पड़ गई। वो परनाला मेज़ाब रहमत उसे कहा जाता है। वो उस तरफ है जिस तरफ मदीना शरीफ है। तो आवाज़ आती है हर तरफ तो अपना काम करवा लिया, अब इस मेज़ाब रहमत के परनाले का मुंह उस तरफ क्यों किया? तो एक फ़कीर बोला मौलवी तुझे समझ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों? कहा मौलवी मौलाना रूम भी तब मौलाना बना है जब किसी फ़कीर के पास गया है, तुझे इस बात की समझ भी तब आएगी जब किसी फ़कीर के पास जाएगा। कहा तुम्हें समझ नहीं आई, काबे का ये इशारा है। काबा कहता है बरकत लेनी है तो इधर आ जाओ, रहमत लेनी है तो ओ मदीने चले जाओ। वो काबा ये कह रहा है। तो इसीलिए पहले हमें इस रूह को पाक करना होगा, फिर महबूब से मुलाकात।